الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ محرم کا مہینہ دکھایا، اور اس محرم سے مسلمانوں کا جو تقویمی سال ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو بھی اور اس مہینے کو بھی پوری امت اسلامیہ کے لیے مبارک فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو جن مشکلات میں وہ گھری ہوئی ہے ان سے نجات عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے مطابق ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، یعنی سال کو 12 مہینوں پر تقسیم فرمایا ہے۔ اور یہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن سے یہ مہینوں کی تقسیم فرما دی تھی۔ یعنی جو زمانہ ہے یا وقت ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اس زمانے اس وقت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دی کہ سال کو 12 مہینے پر تقسیم فرما دیا۔ اب یہ 12 مہینے کسی بھی قوم میں چلے جائیں، کسی مذہب میں چلے جائیں، کسی دین میں چلے جائیں، سال کے سب کے یہاں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے 12 مہینے ہوئے ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، منہا 4 حرم۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اور رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے، ایک سفر ہے، اور پھر رجب کا مہینہ۔ 3 مہینے جو ہیں متواتر ہیں، ذوالحجہ، محرم، سفر، اور پھر ایک مہینہ جا کر شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے قرار دیا، ان کو اشہر حرم کہا جاتا، حرمت والے مہینے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، ان کے حرمت ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان مہینوں میں جنگ کرنے کو ممنوع کر دیا گیا تھا۔ اس مہینے میں، ان مہینوں میں کسی سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ حرمت چلی آتی تھی، اور زمانے جاہلیت میں جاہلیت والے لوگ بھی اس کی حرمت سمجھتے تھے، اور ان کے یہاں حالانکہ ہر وقت قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا، خونریزیاں ہوتی تھیں، لیکن جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا سب رک جاتا۔ یہ ایک تو اس حرمت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں جنگ کرنا منع تھا۔ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شروع میں یہی حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے۔ بعد میں آیا یہ حکم باقی رہا یا نہیں رہا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم آخر زمانے میں نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جا کر منسوخ ہو گیا تھا، یعنی اس کی حرمت اس معنی میں کہ جنگ نہیں کی جا سکتی، یہ حکم ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس حکم کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حرمت میں کوئی کمی آ گئی، بلکہ ان 4 مہینوں میں حرمت ان کی بدستور برقرار رہی، اور اس معنی میں برقرار رہی کہ ان مہینوں میں
اللہ جل جلالہ کی عبادت اور مہینوں سے زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے. یعنی آج بھی ان کو اشہر حرم ہی کہا جائے گا، حرمت والے مہینے کہا جائے گا. ذوالحجہ ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا رجب ہو، ان سب مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جائے گا. اور ان حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے ان مہینوں میں اللہ جل جلالہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، عبادتیں کچھ زیادہ کریں عام دنوں کے مقابلے میں. ذوالحجہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فریضہ حج کا اس میں رکھا ہے. اس میں قربانی کی عبادت ہے، اس میں تکبیر تشریق ہے، اس میں خاص خاص عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں. محرم کے مہینے میں ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں. یعنی پورا محرم کے شروع سے لے کر آخر تک ہر تاریخ کو، ہر دن روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، آپ نے یہ فرمایا، آپ کی کئی ارشاد پر بھی ہے. اور خاص طور سے اس میں عاشورہ یعنی 10 محرم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان تکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو 1 سال پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ 1 سال پہلے والے عاشورہ سے پہلے کا جو سال ہے اس کے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، جہاں جہاں بھی یہ حکم آتا ہے کہ یہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے یا اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد ہیں صغائر، کیونکہ کبائر جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور حقوق العباد وہ بندوں کا حق ادا کیے بغیر یا ان سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے. بہرحال اس دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں روزہ رکھنا یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاشورہ کا دن روزہ رکھنے کا معمول تھا. اور ایک زمانے میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک کچھ روزے فرض تھے، ان میں محرم کا عاشورہ کا دن کا روزہ بھی فرض تھا. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کے روزہ فرض نہیں رہا. جس کا چاہتا دل چاہتا رکھتا اور جس کا دل نہ چاہتا نہ رکھتا، لیکن اس کی فضیلت برقرار رہی اور وہ اب آج بھی عاشورہ کے روزے کی عظیم فضیلت ہے. اور اس کا روزہ رکھنا اہتمام سے مسلمانوں کو چاہیے کہ حتی الامکان اس روزے کو رکھیں. البتہ ایک حدیث آپ نے آخری عمر میں ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ یہ بات مشہور و معروف تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھی کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے پار اتار دیا.
گویا ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر پر فتح حاصل ہوئی، تو اس کی یادگار کے طور پر یہودی عاشورہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اب صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت جو یہودی عرب میں آباد تھے وہ ہمارے اسلامی مہینوں ہی کی اتباع کرتے تھے، لہذا عاشورہ ان کے نزدیک وہی ہوتا تھا جو کہ اسلام میں ہوتا ہے۔ بعد میں یہودیوں نے اپنا سال تبدیل کر لیا، تو وہ عاشورہ کا جو ان کا نیا حساب ہے اس کے تحت جب وہ دن آتا ہے تو اس میں رکھتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت یہودیوں کے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے صحیح معنی میں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحیح زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، لیکن وفات سے ایک سال پہلے آپ نے ایک موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ عاشورہ کے ساتھ کوئی دن ملا کر رکھوں گا، یا تو 9 محرم بھی ساتھ رکھوں گا یا 11 محرم بھی ساتھ رکھوں گا، کوئی دن ان کے ساتھ ملا کر رکھوں گا۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں صرف عاشورہ کے دن تو ہماری مشابہت پیدا ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ، اور مسلمان کی مشابہت کسی اور مذہب والے کے ساتھ یہ مقبول نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت یعنی ایک جیسا ہونا وہ عبادت میں بھی پسند نہیں۔ روزہ عبادت ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، اور اگر یہودی روزہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتے، وہ عبادت ہی ہوتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو ناپسند فرمایا، لہذا فرمایا کہ اس مشابہت کو بدلنے کے لیے اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ایک روزہ مزید رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا وصال ہو گیا، اس کے نتیجے میں آپ نے تو دوسرا نہیں رکھا، لیکن بعد میں خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں اس بات کا اہتمام کیا کہ تنہا عاشورہ کا نہیں رکھتے تھے، ساتھ میں 9 کا ملا کر یا 11 کا ملا کر رکھتے تھے۔ اور اسی لیے بعد میں فقہاء کرام نے بھی یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ تنہا نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ ضرور ملا کر رکھے، یا 9 کا یا 11 کا۔ اور اگر کوئی شخص تنہا رکھے تو جائز تو ہے، لیکن خلاف اولا قرار دیا، افضل یہ ہے کہ دونوں ملا کر رکھیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی شان بالکل الگ ہونی چاہیے غیر مسلموں سے۔ اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی پہچان، اس کے اعمال بالکل الگ نظر آنے چاہیے غیر مسلموں کے مقابلے میں۔ یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی، جو عبادت ان کے نزدیک بھی ہے ہمارے نزدیک بھی ہے، اس عبادت کے اندر بھی امتیاز ہونا چاہیے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب
روزے کے اندر مشابہت آپ نے گوارا نہیں کی تو رہن سہن کے طریقوں میں اگر ہم مشابہت اختیار کریں غیر مسلموں کی تو وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناپسند ہوگی. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی جان بوجھ کر شباہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے. اللہ بچائے. یعنی کوئی شخص نصرانیوں جیسا کوئی کام کرتا ہے، عیسائیوں جیسا کام کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ میں ایسا نظر آؤں جیسے نصرانی ہے. یہ قید ہے ساتھ میں کہ اس نقطۂ نظر سے کوئی آدمی عیسائیوں کی اتباع کرے کہ میں دیکھنے میں ایسا نظر آؤں، عیسائی نظر آؤں، تو اللہ بچائے وہ پھر عیسائیوں کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. یہ تو وہ ہے جبکہ آدمی اس قصد سے کرے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو بڑی سخت بعید ہے اس پر. لیکن ایک ہے مشابہ، یہ تو تشبہ کہا فرمایا، یہ باقاعدہ اہتمام کر کے آدمی کسی کی مشابہت اس لیے اختیار کرے کہ میں اس جیسا نظر آؤں. اس کی تو اتنی بعید بیان فرمائی. ایک ہے کہ یہ قصد تو نہیں ہے، فیشن ایک چلا ہوا ہے، اس فیشن کے تحت اس جیسا لباس اختیار کر لیا، اس جیسا حلیہ بنا لیا. تو اگرچہ اس میں تشبہ والی بات نہ ہو لیکن مشابہت والی بات تو ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے بالکل اپنے حلیے سے، اپنے قد و قامت سے، اپنے انداز سے، اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے غیر مسلموں سے ممتاز ہو. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا کہ بھئی انگریزوں جیسا لباس پہنو، ذرا دیکھ، لباس بھی انگریزوں جیسا اور حلیہ بھی ان جیسا، بال بھی انہی جیسے بنائیں اور داڑھی بھی نہ رکھیں اور مونچھ بھی نہ کٹوائیں، بلکہ ایسے ہوں جیسے کہ انگریز ہوتا ہے. یہ ایک مزاج بن گیا ہمارے اوپر. انگریزی استعمار، انگریزی اقتدار کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، سب ہم نے ان کے حوالے کر دیا کہ تم جیسے ہو بہت اچھا ہے، تم بہت اچھے ہو، ہم بھی اب تمہارے جیسے ہونا چاہتے ہیں. یہ کتنی بڑی عبرت کا مقام ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچ رہے ہیں، اور ہم نے سب کچھ انہی کے حوالے کر دیا. بلکہ جو شخص ان کا طریقہ اختیار نہ کرے، ان جیسا لباس نہ پہنے، ان جیسی صورت نہ بنائے کہ یہ پرانے زمانے کا دقیانوسی ہے، یہ رجعت پسند ہے، اس کے اوپر اس کو بلکہ تانے دیے جاتے. الیاذ باللہ العظیم. تو کم از کم اگر کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہے، کم از کم اس کو برا تو سمجھو کہ ہم نے اب غلط کام کیا کہ غیر مسلموں کی نقل اتاری، غیر مسلموں کی نقالی کی. کم از کم برا تو سمجھو اس کو، اور برا سمجھ کر اللہ سے استغفار بھی کر لو. لیکن ایک عام روش بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اب سے نجات عطا فرمائے گا. عاشورہ کے بارے میں ایک بات اور ذکر کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا تقدس اس وجہ سے ہے
کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کا واقعہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی دردناک، المناک سانحہ ہے کہ اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کیا گیا. یہ ہماری تاریخ کا بہت ہی المناک واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے جو ہماری تاریخ میں پیش آیا. لیکن عاشورہ کے تقدس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عاشورہ جیسے میں نے عرض کیا شروع سے اس کی حرمت چلی آتی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ ایک اضافہ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا اس دن فرمایا جو عاشورہ کا دن تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت علاوہ بے شمار فضائل کے، مزید فضیلت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کرنے کے لیے عاشورہ کے دن کا انتخاب فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس تھا. اس مقدس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان آفروں کے سپرد کر دی. تو یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا اکرام ہے، لیکن عاشورہ کے تقدس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب افسوس یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں اس قسم کے المناک واقعات بہت سے ہیں. بہت سے حضرات شہید ہوئے، صحابہ کرام، حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. شہادتوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور اگر اسلام میں کسی کے روز وفات پر کوئی دن منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتا تو ظاہر ہے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق تھے، اس کے بعد صحابہ کرام میں خلفاء راشدین مستحق تھے. لیکن ہماری تاریخ الحمدللہ اتنی بڑی شخصیتوں سے مالا مال ہے کہ اگر سال کا کوئی دن بھی شاید ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی بڑے کی وفات نہ ہوئی. تو اگر سب کے وفات کے دن منائیں تو سارا سال وفات کے دن ہی مناتے رہیں گے. لہذا اسلام میں وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. البتہ جو اپنے بزرگ ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اصل حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو انسان اپنائے، ان کے مشن کو لے کر چلے، اور ان کی جو اچھی صفات تھی ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. اس کے بجائے بہرحال ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا کہ جو اس نے اس کو عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن بنا لیا، سوگواری کا دن بنا لیا، اور اس میں وہ ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، خدا جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن عام ایک مسلمان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے نفقے میں کچھ وسعت کرے، گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں کچھ وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی
سارے سال وسعت عطا فرمائے گا. یہ بھی ایک روایت میں ہے. بہرحال یہ ایک برکت کے لیے ہے، کوئی یہ باقاعدہ نہ کوئی فریضہ ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ مستحب ہے. اور باقی چیزیں سب لوگوں نے اپنی اپنی بنا لی ہیں، کوئی کھچڑا پکانا اور حلیم بنانا اور یہ سب کچھ، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں. بہرحال جو اصل حکم ہے وہ ہے اس میں روزہ رکھنے کا اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اور بلکہ پورے محرم کے اندر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شہر محرم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.